یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی میرے واجب الاحترام ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ کریم جل جلالہ کے کلام پاک میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھ گنہگار کم علم بے عمل کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے حق سچ سنا کر آپ تمام سامعین کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت اللہ تعالی جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان آیات مبارکہ میں اپنے مقرب پیارے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ اس ماہ مبارکہ کو ہم عرفاً 11ویں والا مہینہ کہتے ہیں، اور بالخصوص جماعت اہل سنہ کے خطبہ حضرات اس ماہ مبارکہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور آپ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے صدقات و خیرات جو عرفاً 11ویں شریف اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنی فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو اپنے پیارے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اللہ کے نیک بندے جن کا اللہ کریم نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا والی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام، اللہ کی باتیں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی لوگ حقیقی کامیاب و بامراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف دنیا میں ہوتا ہے تو غم یا خوف آنے والے مشکل وقت کا ہوتا ہے، اور غم گزری ہوئی کوئی نعمت ضائع ہونے کے بارے میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہمیں سامنے کوئی دشمن نظر آئے تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے اب اس دشمن سے کیسے جان چھڑائیں گے، اور غم کوئی پیاری نعمت، اگر کسی کا پیارا بیٹا اس دنیا سے فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد ان کا غم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا اچھا تھا، بڑی اللہ کی نعمت تھی، ٹھیک ہے نہیں؟
لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ کے جو دوست ہیں نا، ان کو کسی بھی حوالے سے نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ہے، نہ جانے والے وقت کا کوئی غم ہے۔ ان کو کسی قسم کا خوف اور غم ہے نہیں، وہ غم سے اور خوف سے آزاد ہیں۔ لیکن اللہ کریم ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں، جن کو نہ غم ہے نہ وہ خوف زدہ ہیں، وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کون جو اللہ کے دوست ہیں؟ اللہ اب ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کریم جل جلالہ کے بندوں میں سے بے خوف اور بے غم وہی ہے جو صاحب پکے ایمان اور اللہ رب العالمین کی ذات سے ہر وقت ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا ہر وقت خوف رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین جل جلالہ کے دوست وہ ہیں۔ آج ہمارے دور میں، ہمارے ماحول میں شاید ہر ایک کو یہ تصور ہو کہ میں بھی اللہ کا دوست ہوں۔ اس میں شک نہیں، اللہ بے نیاز ہے، جس پر کرم کر دے۔ ہم جیسے نالائقوں کو بھی اگر اپنا بنائے تو ہو سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اندر خود یہ چیز پیدا نہیں کرنی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم نے یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نوازی ہے، اس ایمان والی دولت کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے جانا ہے۔ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جس بھی بات سے، جس بھی کام سے، جس بھی طریقے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ کام، وہ طریقہ ہم نے اپنانا ہے، اور جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ان باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر یہ متضاد چیزیں رہی تو سمجھ لیں کہ ہم صرف ایمان کے دعوے دار ہیں، حقیقی ایمان ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ جن چیزوں سے، جن ایمان کے لیے جو چیزیں، جو اعمال، جو عقائد لازمی ہیں، وہ اگر ہمارے اندر ہیں تو ہیں ہم ایمان والے۔ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں تو صرف ہماری دعویٰ ہے، حقیقی ایمان کے جوہر سے پھر ہم خالی ہیں۔ اور پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہر وقت ان کو ہر لمحہ لمحہ، ایک سانس اٹھاتے وقت بھی وہ اللہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بغیر یہ دو اوصاف، دو صفتیں جو اللہ واضح بیان کر رہا ہے، جس میں اگر نہ پائی جائیں تو ہمارے استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ تو تمہیں ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ جائے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن اسے دیکھو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہے، وہ شرع شریف کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی ولی مت ماننا، اس کو بھی ولی مت ماننا۔ ولی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول کا فرمان بردار ہو اور عین اسلام اور شرع شریف کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہو، وہی ولی ہوا کرتا ہے۔ آج نہ جانے ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو بھی ولی مان لیا۔ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا، میں خود اولیاء کا قائل ہوں، اولیاء اللہ برحق ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اولیاء اللہ ہی ہیں جن کے صدقے ہم آج چل رہے ہیں، ورنہ ہمارے کردار تو ایسے ہیں کہ ہم اس دھرتی پر چلنے کے لائق نہیں رہے۔ لیکن اللہ کے پیارے ہیں، ان پیاروں کی برکت سے اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں آج تک اس دھرتی پر زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی۔ بہرحال سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی، صاحب ایمان اور صاحب تقوی۔ میں سمجھتا ہوں ہر کلمہ گو چاہے اس کا نظریہ جو بھی ہو، لیکن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مانتا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ جب ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کے ماننے کی سچ دعویٰ کریں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ جو ہے نا، آپ کے طریقہ زندگی جو ہے نا،
اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مقام دیا، ٹھیک ہے نہیں، بڑے علوم سے نوازا، بہت سارے علوم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن آپ میں پھر بھی کبھی انا نہ آئی کہ میں بھی کوئی ہوں، میں آپ کے اندر میں کبھی نہ آئی، جس طرح آج ہم ہیں کہ بس میں ایسا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کوئی چیز تھی نہیں۔ جب تک ہم بھی اپنی اس انا کو ختم نہیں کریں گے نا، تب تک سمجھ لو کہ اللہ کے نیک پیاروں کا جو راستہ ہے اس پر ابھی تک ہم چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ہمارے اندر سے یہ انا ختم ہوگی، پھر سمجھ لو کہ ہم اب اللہ کے نیک پیارے بندے جو ہیں نا ان کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں، پھر ہم تصور کریں گے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے بڑے درجات اور بڑا مقام دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وَعِزَّتُ ربی، مجھے قسم ہے میرے رب جل جلالہ کی ذات کی عزت کا، أَنَّ السَّعَدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ لَيُرِدُونَ عَلَيَّ، اللہ کے جو نیک بخت بندے ہیں وہ بھی اور بدبخت جو بندے ہیں وہ مجھے پیش کیے جاتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ عینی فی اللوح المحفوظ، میری نگاہ لوح محفوظ میں ہوا کرتی ہے، یعنی میں زمین پر رہتے ہوئے بغداد میں بیٹھے بیٹھے بھی لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں کہ لوح محفوظ میں کون کون سے علوم میں کیا کیا باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، انا غائز فی بحار العلم اللہ، فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے علوم کے جو سمندر ہیں، جو اللہ کے علم کے جو دریا ہیں نا، میں ان علوم کے دریاؤں میں غوطے لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ لولا لجام شریعت علی لسانی، اگر اسلامی احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق میری زبان کو لگام نہ ہوتا، پابند نہ ہوتا، اسلام کا شریعت کا میں پابند اگر نہ ہوتا، تو پھر فرمایا لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون، میں تمہیں یہ بتا دیتا تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھروں میں رکھتے ہو، ذخیرہ کر کے گھروں میں کیا رکھتے ہو وہ بھی میں سب تمہیں بتا دیتا، لیکن چونکہ اسلام کے جو احکام ہیں اس کے مطابق میں پابند ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اچھا، پھر فرمایا انتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم، فرمایا کہ تم لوگ میرے سامنے ایسے ہو جیسے کہ صاف کانچ والی بوتل، شیشی، سفید جو شیشہ ہوتا ہے نا، شیشے میں شیشے کے جو گلاس ہوتے ہیں اس میں پانی ڈالو تو نظر آتا ہے نا، ٹھیک ہے نہیں، تو فرمایا کہ آپ میرے سامنے ایسے ہو جیسے کہ شیشے والی بوتل جس کا اندر بھی ظاہر ہو تو باہر بھی ظاہر ہو، اندر کا اندر بھی دکھائی دے تو باہر بھی دکھائی دے، یعنی آپ نے فرمایا کہ گویا کہ اے اللہ کے بندو، تم اگر میری زبان پر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں تمہارے قلوب کے راز بھی ظاہر کر دیتا، تمہاری کوئی چیز مجھ سے چھپی نہیں ہے، تمہیں میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ شیشے کی بوتل مجھے لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر فرمایا، آپ فرماتے قال قد فتح لقلبی الآن 70 بابا من العلم اللدنی، فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے آج میرے لیے 70 دروازے علوم کے کھول دیے، میرے قلب پر، میرے دل میں 70 علوم کے دروازے کھولے۔ اچھا، سعت کل باب منہا، ہر ایک دروازے کی وسعت، لمبائی، کہ ایک دروازہ علم کا جو کہ اللہ کی ذات نے میرے دل پر 70 دروازے کھولے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کی وسعت، کشادگی کا یہ عالم ہے۔ فرمایا کسعت بین السماء والارض، جس طرح آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، کتنی وسعت ہے، ایک دروازہ، ایک دروازے کی وسعت اتنی ہے۔ اللہ کریم نے میرے دل پر
علوم کے اتنے دروازے، 70 دروازے اتنے وسیع کھولے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کریم جل جلالہ نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا علم عطا کیا، کوئی حد ہے نہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، انسان کا دل بہت چھوٹا، ٹھیک ہے نہیں، اتنا سا بڑی ہو تو اتنی دل، ہاں، لیکن زیادہ تو بڑی نہیں ہو سکتی۔ اور 70 علوم کے دروازے، ایک دروازے کی وسعت زمین و آسمان، اور یہ 70 دروازے بندے انسان، بندہ مومن کے دل میں کیسے کھلے، ذہن قبول نہیں کرتا۔ لیکن حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی میں جو کچھ بھی ہے، عرش میں جو بھی ہے، پوری کائنات جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، آسمان بھی عرش کے نیچے، آسمانوں کی ساری مخلوق عرش کے نیچے، زمین کی ساری مخلوق، ٹھیک ہے نہیں، یہ سب عرش کے نیچے، یوں سمجھ لو یہ سب عرش میں ہے، یہ سب عرش میں ہے۔ اور اس عرش میں جو کچھ بھی ہے نا، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے بندہ مومن کے قلب کے اندر، دل میں جو گوشے بنائے ہیں، ان گوشوں میں سے ایک گوشے کے اندر جو حصے دل کے بنے ہیں، ان دل کے حصوں میں سے دل کے ایک حصے میں، یا خانہ سمجھ لو، دل کے اندر جو خانے ہیں، ان خانوں میں سے ایک خانے کے اندر عرش میں جو کچھ ہے، جس میں زمین و آسمان ساری مخلوق، اس جیسے 10 کروڑ اور چیزیں بھی جمع کر لو، عرش کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے 10 کروڑ ضرب دے دو، پھر جمع کر لو، اتنی چیزیں، اتنی مخلوقات، اتنی نعمتیں بندہ مومن کے قلب میں جو خانے ہیں وہ ایک خانے میں رکھ دو تو سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ایک ذرہ برابر بھی اس کی عظمت یا اس کا وزن محسوس نہیں کرے گا۔ اندازہ لگاؤ، اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان سے بالکل معروف حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، اللہ فرماتا ہے میں اپنی زمین اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا، اللہ فرماتا ہے میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، لیکن میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، مومن کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو لامحدود ہے، اللہ کی ذات و صفات سب لامحدود ہے، کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے نہیں، تو اندازہ لگاؤ لامحدود ذات جس دل میں سما سکے، معلوم ہوا کہ وہ دل بھی تو لامحدود ہی ہو جاتی ہے، لیکن جس پر اللہ کرم کرے، جس پر اللہ رب العالمین کی ذات و بابرکات کرم فرمائے تو اس کی دل بھی لامحدود ہو جاتی ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا درود پاک، اللہم صلی وسلم، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اگر ہم اور آپ اگرچہ کیسے بھی ہیں واقعتاً حقیقتاً رب کے قریب ہونا چاہیں تو اللہ فرماتا ہے بندہ ایک قدم میرے قریب آتا ہے میں 70 قدم قریب ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات و بابرکات لامحدود، لیکن جس پر کرم کر دے
پکا مومن جو بن جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس مومن بندے کے قلب میں ہی سما سکتا ہوں، باقی کوئی چیز نہیں جو جہاں میں سما سکوں۔ اچھا، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ میں ہر وقت رہتا ہے، اس لوح محفوظ جس میں ہر چیز کا علم ہے، لکھا ہوا ہے، اس لوح محفوظ کی 3 جہتوں کی طرف رخ ہے۔ لوح محفوظ کی رخ 3 طرف ہے، ایک ہے دنیا کی طرف، اور ایک ہے جنت کی طرف، اور ایک ہے جہنم کی طرف۔ جو رخ دنیا کی طرف ہے نا، اس حصے میں پوری دنیا ازل سے آخر ختم ہونے تک، ٹھیک ہے نہیں، ابتدا سے انتہا تک دنیا اور اہل دنیا جو کچھ دنیا میں ہے، تھا، ہوگا، وہ سب اس حصے میں موجود ہے۔ وہ سب اس لوح محفوظ کے حصے میں لکھا ہوا ہے، جس لوح محفوظ کا حصے کا رخ دنیا کی جانب ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا رخ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے لوح محفوظ کے رخ اس اعلی جنت کی طرف کر دیا۔ جو جنت کی طرف رخ ہے وہ جنت اور انعامات جنت اور جنت میں رہنے والے اور ان کا تعارف تک تمام کی تمام جنت کی چیزوں کا ذکر اس میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر جہنم کی طرف رخ ہے۔ جو جہنم کی طرف رخ ہے اس جہنم کے اندر جو عذابات ہیں، جو بھی چیزیں، پورا علم اس حصے میں موجود ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ اللہ رب العالمین کی عطا سے لوح محفوظ پر رہتی ہے۔ معلوم ہوا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے نہ دنیا چھپی ہوئی ہے، نہ جنت چھپی ہوئی ہے، نہ جہنم چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کے دل میں سماتا ہے، اور جس میں اللہ سمائے وہ اللہ کی ذات لامحدود، تو اللہ رب العالمین اس اپنے بندہ مومن کے قلب کو بھی لامحدود فرما دیتا ہے۔ درود پاک اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بند کرے وری چالو کر۔ درود پاک اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر 70 دروازے علوم کے کھولے۔ ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں میری معلومات کے مطابق۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا کے پاس ایک سوال آیا، مسئلہ آیا، کس طرح، لیکن وہ مسئلہ عراق کے سارے علماء کی دربار میں پیش ہو چکا تھا، بلاد عجم میں گھومتا رہا لیکن کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کسی شخص نے 3 طلاق کے ساتھ یہ قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس عبادت میں پوری دنیا میں منفرد ہوں گا، یعنی ایسی عبادت اس وقت کوئی بھی کرنے والا نہیں ہوگا، ایسی عبادت اور کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قسم کھائی تو اس وقت میری زوجہ کو 3 طلاقیں، یہ قسم کھائی۔ اب اس قسم کو پورے کرنے کیسے پورا کیا جائے؟ کسی عالم نے اس کا جواب نہ دیا۔ سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور کے پاس یہ مسئلہ آیا، آپ نے بس پڑھ کر فوراً لکھ دیا کہ اس بندے کو چاہیے کہ یہاں سے
کہیں بھی ہو، لیکن مکہ مکرمہ جائے اور بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو مکمل خالی کروانے کے بعد وہ طواف کرے تو اس وقت اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اب اللہ اپنے رحمت کے صدقے، اللہ تعالیٰ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض کے صدقے ہمیں بھی بیت اللہ کا طواف بار بار طواف کرنے کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ اچھا، حضرت سیدنا شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً 523 ہجری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ حماد جو ایک اللہ کے کامل ولی تھے، مکمل کامل اکمل ولی تھے، حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بغداد میں تشریف لے گئے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بیانات سن کر دوران بیان کہا کہ آپ اللہ سے ڈرو، اگر ایسے بیانات جو آپ کر رہے ہو، جو باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو، اگر ان باتوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں پکڑا، اللہ نے مواخذہ کیا تو پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سیدنا حماد کے سینے پر رکھ دیا، سینے پر رکھ دیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر جو ہے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور جب ہاتھ اٹھایا تو سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے عبد القادر اب تو جو چاہے بیان کر، جو تو چاہے بیان کر۔ قصہ مختصر حضرت سیدنا حماد رضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا، حضور کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا اے عبد القادر اللہ کی ذات سے ڈرو، ایسے بیانات، ایسے علوم کے نکات بیان کرتے ہو، اگر رب نے پکڑا تو تمہیں کہا اور کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھ رکھا، آپ نے کہا کہ جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہاتھ میرے دل پر، سینے پر پہنچا تو میرے اندر کی بصارت کھل گئی، میں نے دیکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر تبلیغ کر، میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا۔ 70 مرتبہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کا مواخذہ نہیں کروں گا، آپ میرے بندوں کو تبلیغ کرو، احکام سکھاؤ، عبادت کے طریقے سکھاؤ۔ لیکن آج ہم ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سیدنا شیخ عبد القادر کو چاہنے والے ہیں، اگر چاہنے والے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ ہوتا، حقیقی اگر چاہنے والے ہوتے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ حقیقی جوہر نصیب فرمائے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 40 برس تک عشاء کے لیے جو وضو فرمایا کرتے تھے، اس سے فجر تک عبادت میں رہ کر فجر بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہم ہی تھوڑا اپنا محاسبہ کریں، اولیاء اللہ سے محبت ضروری ہے، بغیر اولیاء اللہ کے محبت کے گویا کہ ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے اپنائیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں نے کیا کیا کس طرح عبادات فرمائی، وہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، حضرت سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوک کی وجہ سے پانی میں آتے ہوئے سیب کھا لیا تھا، پانی میں آتے ہوئے سیب کھا لیا تھا، پھر خیال آیا نہ جانے یہ کس کا سیب تھا، اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ ہاں، پانی کا راستہ لے کر گئے، باغ میں پہنچے، قصہ مختصر سب جنہوں نے سنا ہوگا ذہن میں ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ و اسلاف جن کی ہم محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، وہ شبہات والی چیزوں سے کیسے بچتے تھے۔ آج ہم ہیں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ سب اپنا محاسبہ کریں، شبہات تو دور کی بات، مکروہات تو دور کی بات، میں سمجھتا ہوں، میرا اندازہ ہے جو قطعی اشیاء حرام ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس طرح ہے نا، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا، میں خود اسی ماحول میں رہتا ہوں،
ٹھیک ہے نہیں، آپ کے ساتھ، بلکہ شاید ایسا اللہ نہ کرے، شاید میں آپ سے بھی زیادہ خراب ہوں، لیکن عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ جس طرح اللہ کے نیک پیارے بندوں کے ساتھ محبت کی دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کے ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے نا، اللہ کی قسم دنیا میں بھی ان کا فیض ہمیں ملے گا، اور آخرت میں آنے والی جو منازل ہیں نا، وہاں بھی ان کا فیض ضرور فائدہ اللہ عطا کرے گا، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اللہ کرم جل جلالہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا مقام دیا۔ اچھا، اسی طرح جب بغداد میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پورے اس علاقے میں معروف ہو گئے، مشہور ہو گئے، بڑی شہرت ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر فیلڈ میں حسد بنیاد سے شروع سے ہی آ رہا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، آپ کی اولاد سے ہی یہ چیزیں شروع ہوئے نا، تو یہ عنصر اللہ کریم جل جلالہ نے انسان میں رکھا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو جو علماء تھے، مشائخ تھے، وہ کہنے لگے یہ ایک اجمی ہے، اس کو اتنی مشہورت، شہرت، عزت، عظمت کیسے ملی، یہ مقام کیوں ملا؟ اب ایسا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا علم ہے، کتنا یہ مقام رکھتے ہیں۔ 100 علماء مل کر ہر ایک نے الگ الگ نوعیت کا سوال ذہن میں رکھا، 100 علماء، ٹھیک ہے نہیں۔ یوں سمجھ لو، جو اسکول پڑھتے ہیں نا، میٹرک پڑھتے ہیں نا، میٹرک میں کا امتحان دیتے ہیں تو ریاضی کا الگ چیپٹر ہوتا ہے، اس طرح ہے نا، اردو کا الگ ہے، سائنس کا الگ ہے، پھر بلکہ اس ایک ایک مضمون میں بھی مختلف عنوانات ہیں۔ حساب کو لے لو، حساب میں پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے بھئی جمع ہے، تفریق ہے، ضرب ہے، اس طرح ہے کہ نا، مختلف چیزیں نا۔ اسی طرح ہر ایک 100 علماء ایک سوال ذہن میں رکھ کر، ایک سوال رکھ کر، لیکن جس نے ایک سوال ذہن میں رکھا، پوچھنے کا ارادہ کیا، وہ سوال کسی اور نے نہیں پوچھنا ہے، اس نے دوسرا سوال پوچھنا ہے۔ یہی سمجھ لو کہ 100 سوالات، وہ بھی بڑے بڑے علماء سوچ کر آئے کہ آج ہم یہ سوالات کریں گے، دیکھیں کیسے جواب دیتے ہیں۔ سارے علماء فقہا یہ جب حاضر ہوئے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آتے ہی آپ نے اپنی ظاہری آنکھیں بند کر دی اور مراقبہ فرمایا۔ اللہ کریم جل جلالہ کی عطا سے آپ کے دل سے ایک تجلی یا بجلی نکلی، لیکن سب نے نہیں، جن کو اللہ نے دکھانا چاہا انہوں نے دیکھا، جن کو اللہ نے دکھانا چاہا انہوں نے دیکھا، اور پھر جنہوں نے سوالات کرنے تھے ان کے دل میں پہنچ گئی، ان کے قلب میں یہ اس کا اثر پہنچا، اور سارے کے سارے چلانے لگے، خوف زدہ ہو گئے اور آپ کے قریب آنے لگے۔ آپ نے اٹھ کر، قصہ مختصر، آپ نے اٹھ کر ہر ایک کو سینے سے لگایا، یہ نہیں سوچا کہ یہ میری مخالفت میں آیا ہے، ہاں، یہ نہیں سوچا یہ میرا دشمن بن کے آیا ہے، مجھے رسوا کرنے کے لیے آیا ہے، میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے، نہیں، یہ ہمارے بزرگ و اسلاف کا طریقہ، ہمیں بھی چاہیے ہم کچھ حاصل کریں۔ اچھا، تو ہر ایک کو سینے سے لگانے کے بعد ہر ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، آپ کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان آیات میں ایسے بندوں کا ذکر کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور متقی بنے، تقوی اختیار کی۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم پر بھی کرم کر دے گا، اللہ ہم پر بھی کرم کر دے گا، اور ہمیں بھی اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اور ان اپنے پیارے بندوں کے فیض سے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، تو آنے والی ساری منازل ہمارے لیے آسان فرمائے گا۔ تو ان اولیاء اللہ کے ساتھ محبت بھی رکھیں، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ پھر ان کا نقش قدم، ان کا طریقہ بھی اپنائیں، جو انہوں نے ہمیں درس دیا، جو انہوں نے ہمیں درس دیا۔ کیا درس دیا؟ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے نیک بندے ہمہ وقت
ہر ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ اور بات ہے، ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس پرفتن دور میں اگر ہم اور آپ صرف اور صرف کما حقہ نماز پنجگانہ پڑھیں، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھیں اور اپنے بدن کو، پیٹ کو حرام سے بچائیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو ایذا نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم ہماری کامیابی کے لیے، میرا ایمان کہتا ہے ہماری نجات کے لیے اتنا کافی ہے۔ جو اور ہمارے بزرگ و اسلاف نے جو عبادات کی نا، اتنی عبادات دور کی بات ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ کم از کم جو اللہ کا فرض ہے نا، ان فرائض کو پوری طرح ہم ادا کریں، اللہ کے سارے فرائض پوری طرح ادا کریں، اور پھر اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور حقوق العباد ادا کریں۔ یقیناً اللہ کریم جل جلالہ، بلکہ میری معلومات کے مطابق، میری نگاہ کے حساب سے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر یہ 3 چیزیں پوری کر لیں کوئی بندہ تو سمجھ لو کہ یہ ولی ہے۔ یعنی اللہ کے فرائض احکام پورا کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے اور حقوق العباد ادا کرے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا اس دور میں اللہ کا ولی ہے۔ اور واقعی میں اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک بالکل ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے۔ یہ اتنا پرفتن زمانہ، وہ کون سا فتنہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اپنے پیارے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ وما